آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے والے حفظ کرنے والے کو کہا جائے گا سورہ فاتحہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہو۔ تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی ادارہ کے طالب علم عبد الرحمن فاروق کو کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے اپنی جو نصیحت ہے وہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ صدر ذی وقار چند لمحوں کے لیے اپنے ذہنوں کی ڈوریاں میرے ہاتھوں میں تھما دیجئے۔ قرآن کریم انسانی تاریخ کی یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، جو ازل سے ابد تک کی معلومات دیتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ جس معجزے کی وجہ سے لوگ ایمان لائے وہ قرآن ہے، اور اسی کی وجہ آپ کے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ قرآن کا مضمون انسان ہے، یہ اقوام عالم کو زندگی گزارنے کا سچا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ فَكَفَانَا هَذَا الشَّرْفِ، قرآن زندہ اصولوں کو لے کر آیا، اسی وجہ سے اس کے بعد کوئی شریعت و اصول نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اسی طرح فرمان نبی ہے ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اس کے امتثال میں قوموں کا عروج اور ترک میں زوال ہے۔ جتنی عظیم کتاب ہو اس کو پڑھنے کا درجہ بھی اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب ہے، اور بادشاہوں کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، جس کا ایک حرف 10 نیکیوں کا باعث، جس کی تلاوت اطمینان قلب کا باعث ہے۔ دنیا کی دولت و ثروت، مال و متاع، دنیا کی ہر چیز سے پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ کا ہی ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں لذت اور شوق تلاوت زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بار بار پڑھنے اور سننے سے دل نہیں اکتاتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کڑب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا حافظ تجھے جینے کا طریقہ، آ جائے گا حافظ تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حضرات ہمیں چاہیے ہم محنت، کوشش، لگن اور جستجو کے ساتھ اس قرآن مجید
فرقان حمید کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے والے، حفظ کرنے والے کو کہا جائے گا سورہ فاتحہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و دراغ کے، ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و دراغ کے، ہو گئی جب اشکار حکمت قرآن پاک۔ والسلام۔